بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ سورہ کہف کی آخری 9 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنائیں گے؟ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو اپنا مددگار مانا، مشکل کشا مانا، اپنا خدا مانا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یعنی خدا مانا۔ تو کیا یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو اپنا مددگار بنائیں گے؟ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر لیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار مانتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے طور پر جہنم بنائی ہے۔ اسلام کے اندر توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ یوں سمجھیں جیسے گویا اسلام کے لیے توحید بنیاد ہے۔ جس اسلام میں توحید نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کا آخری کلمہ توحید ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بچے بولنا سیکھیں تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور ہمارے نبی کی سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، سب سے آخری دعوت بھی لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ تو یہ کلمہ اور اس کلمے کا جو مفہوم ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک تو نہیں کر رہے۔ مسلمانوں میں سے بھی بعض فرقے اپنے عقائد کے لحاظ سے توحید سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔
معبود تو صرف ایک ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کو پوجنا ہے، اسی کی پرستش ہے، اور اسی کو پکارا جائے گا۔ جب کبھی حاجت پیش آئے، جب کبھی مصیبت آئے، تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے واقعات انبیاء کے آئے ہیں، تو ان تمام انبیاء نے، ان پہ پریشانیاں آئی ہیں، ان پہ حالات آئے ہیں، ان پہ تکلیفیں آئی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ کتنی لمبی تکلیف آئی، 17 برس اتنی شدید تکلیف میں گزرے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نبی کی توحید کا اس سے اندازہ لگائیں کہ 17 برس تک اللہ سے بھی نہیں مانگا، بلکہ اس کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، سہتے رہے کہ اللہ نے بھیجا ہے نا، اب میں کیسے اللہ سے کہوں کہ مجھے آپ کی یہ پریشانی پسند نہیں ہے، میں کیسے کہوں اللہ سے؟ اس لیے بس برداشت کرتے رہے۔ لیکن 17 برس کے بعد ایک ایسی پریشانی پیش آئی کہ جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بول پڑے۔ اچھا، جب بولے تو عجیب الفاظ بولے، یہ نہیں کہا میں تو مر گیا اور میں تو گل گیا اور میں تو برباد ہو گیا، 17 سال ہو گئے میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں اور بیماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ 17 برس تکلیف سہنے کے بعد اگر دعا مانگی تو وہ بھی ایسی کہ جس میں شکوے اور شکایت کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تکلیف ایسی کہ رشتہ داروں نے نکال دیا، پڑوسیوں نے نکال دیا، اور تنے تنہا پڑے ہوئے ہیں جنگل میں، بیوی کما کے لاتی ہے، وہ آ کے روٹی کھلاتی ہے۔ 17 سال ایسے گزر رہے ہیں، اور جب اللہ پاک سے مانگا تو ایسے خوبصورت الفاظ میں مانگا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ مانگا اس طرح، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے نا تھوڑا سا چھو لیا ہے، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے۔ 17 برس کی تکلیف کو کہہ رہے ہیں، ابھی تو بیماری نے مجھے ٹچ کیا ہے، بیماری مجھ پہ آئی نہیں ہے، بیماری نے مجھے تھوڑا سا نا ٹچ کر لیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں عرض کیا فاکشف عنی، اے اللہ بیماری نے مجھے ٹچ کر لیا ہے، اب اس کو ہٹا دیجئے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ صرف یوں کہا، اے اللہ بیماری نے مجھے ٹچ کر لیا ہے، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ ہی زبان پہ ان کے نہیں آئے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ کو پکارا۔ نوح علیہ السلام 950 سال جھٹلائے گئے، اللہ کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اور اس کی قوم نے جھٹلایا، اللہ کو پکارا۔ کسی نے بھی کسی اور کو نہیں پکارا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں ستایا گیا اور لہو لہاں کیا گیا، تو بتائیے ہمارے نبی نے اپنی قوم کو بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، اپنے قبیلے کو بلایا، کسی انسان کو پکارا، صرف اللہ کو پکارا۔ تو دوستو یہ توحید ہے نا، یہ ضروری ہے، توحید ضروری ہے۔ ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، اس ماحول اور معاشرے میں اس کی تمیز نہیں ہے کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں، جس کو چاہو پکار لو، نہیں، پکارنا صرف اللہ کو، اس ذات کو پکارنا جس کو سب نے پکارا، سارے جس کے بندے ہیں، سارے جس کے سامنے جھکتے ہیں، سارے اپنا ماتھا جس کے سامنے رکھتے ہیں، پکارنا تو صرف اس کو، عبادت تو صرف اسی کی۔ یہی تو ہم میں اور ہندوؤں میں فرق ہے، ہندوؤں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے کہ ہم صرف ایک کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اور پھر وہ یوں بھی کہتے ہیں، ہم تو جن کو پکارتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا اونچا درجہ ہے، لہٰذا ان کو بھی پکارنے میں حرج نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو نہیں پکارنا
ہمارا حاجت روا اور ہمارا مشکل کشا اور ہمارا پروردگار اور ہمارا خالق اور مالک اور ہماری مدد کرنے والا، ہر موقع پہ ہماری سننے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ سب بتائیے کون ہے؟ لا الہ، کوئی نہیں ہے جس کو پکارا جائے الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ اس کلمے کا ورد بھی کرنا چاہیے، اس کلمے کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی روزانہ 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے اٹھائیں گے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں، اس لیے اس کلمے کا بہت ورد کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جددو ایمانکم، ایمان پرانا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ذرا ریپیئر کرتے رہو، اس کو تر و تازہ کرتے رہو، اس کے اوپر جو گرد و غبار آ جائے اس کو صاف کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کیف نجدد ایماننا، یا رسول اللہ ایمان پھر کیسے تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان کیسے ریپیئر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد 70,000 دفعہ کرتے تھے، روزانہ، کوئی دن اس سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر کسی دنیا سے گئے ہوئے انسان کو، کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، گناہ گار تھا، اگر اس کو 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بخشا جائے تو چاہے کتنا گناہ گار ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے اس کے اپنے ہوں، کرائے والے نہ ہوں، کرائے والے نہ ہوں۔ لوگ مدرسے سے 50 بچوں کو بلا لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم ہی پڑھ کے ابا کو بخش دو، یہ تو کرائے کے ہوئے نا۔ تو کرائے والے نہیں، بلکہ وہ کہ جو اپنے باپ کو بخشوانا چاہتے ہوں، چونکہ عمل میں اس کی نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچے تو نہیں بخشوانا چاہتے، وہ تو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو ان کو کیا پتہ کہ ہم پڑھیں گے تو اس کے ابا کی بخشش ہوگی۔ جس کے دل میں ابا کو بخشوانے کی تڑپ اور طلب ہو وہ پڑھے۔ ایسے ہی قرآن خوانی بھی جو ہم کرواتے ہیں نا، لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ اب لوگوں کو جمع تو کر لیا قرآن خوانی کے لیے، لیکن جو قرآن پڑھے گا تو اس کو آپ کے ابا کی تھوڑی پریشانی ہے، آپ کے ابا کی پریشانی تو آپ کو ہے نا، تو جس کو پریشانی ہوگی اسی کا عمل اثر کرے گا نا۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی جیسے درد ہے پیٹ میں، مجھے گولی کھلاؤں کسی اور کو، تو اس کا تو اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اپنے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو قرآن بھی بھیجنا ہے نا تو اوروں سے پڑھوا کے نہیں، خود قرآن پڑھ کے بخشیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ ایک پارہ پڑھ کر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو بخشیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اوروں کو بلوا کے ان سے پورا ختم کروا دیں، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ آپ جس درد سے قرآن پڑھ کے اپنے والد اور والدہ کو بخشیں گے وہ درد کوئی اور محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، آپ کہیے اپنے مسلمانوں سے، امتیوں سے، ہل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیامت کے دن گھاٹے والے ہوں گے؟ سب سے زیادہ خسارے والے کون ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری کوششیں، محنتیں، قربانیاں، مجاہدے دنیا ہی میں رہ گئے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اچھے اچھے کام تو تھے لیکن توحید نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اچھے اچھے کام تھے، بڑے سخی تھے، ہر جمعے کو مسجد میں 4 دیگیں بھیج دیتے تھے غریبوں کو کھلانے کے لیے، اور راشن بھی بانٹتے تھے، مریضوں کا علاج بھی کراتے تھے،
اور بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، اخلاق بھی بڑے اچھے تھے، لیکن توحید نہیں تھی، توحید نہیں تھی۔ اب توحید نہیں ہے تو یہ چیزیں تو پھر کسی کام کی نہیں ہیں، اس کا اجر دنیا میں مل جائے گا۔ ایک سخی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مومن بندہ مر رہا تھا، فوت ہو رہا تھا، تو اس کو پیاس لگی، اس کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، لیکن وہ پانی پی نہیں سکا، پیاس میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ جو پانی رکھا ہوا تھا حکم ہوا یہ پانی گرا دو تاکہ پی نہ سکے، ہے مومن لیکن مرتے وقت پانی نصیب ہی نہیں ہوا، جو موجود تھا وہ گرا دیا گیا۔ اچھا، ایک غیر مسلم مر رہا تھا، اس کے دل میں مچھلی کی خواہش ہوئی، فرشتے کو حکم ہوا مچھلی پیش کر دو، فرشتے نے مچھلی پیش کر دی، اب وہ دیکھے تو پاس مچھلی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون لایا۔ فرشتے کو بڑی حیرت ہوئی، مسلمان کا تو پانی بھی گرا دیا گیا، اور ہندو غیر مسلم کو مچھلی کی خواہش پیدا ہوئی اور اس کے لیے مچھلی کا انتظام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اپنوں کا تو پانی بھی گروا دیا آپ نے، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کو آپ مرتے وقت بھی مچھلی کھلا رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کی ایک نیکی ہمارے پاس تھی، تو آخرت میں تو اس کو کچھ ملنا نہیں، اس لیے ہم نے کہا اس نیکی کا بدلہ اس کو یہیں دے دیا جائے۔ اور اس مسلمان کی ایک خطا ابھی باقی تھی، باقی گناہ اس نے بخشوا لیے تھے، ایک گناہ ابھی باقی تھا، ہم نے کہا اس کو پانی سے محروم کر کے اس کو جہنم سے بچا دو۔ تو جو لوگ جن کی اچھائیاں اور جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جائے، وہ ہیں سب سے زیادہ گھاٹے والے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو بڑی آگے مہمانیاں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ پاک سے ملاقات کو یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ فحبطت اعمالہم، انہوں نے اعمال تو کیے لیکن وہ ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے ہماری آیات کا، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، چھوڑو یار مولویوں کی باتیں، قبر کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ان کو، جہنم کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ان کو۔ ایک آدمی نے مجھے میسیج کیا ابھی چند دن پہلے، کہنے لگے کہ اس کے ایک رشتہ دار کا اس نے سنایا، کہنے لگے پہلے تو بڑا اچھا آدمی تھا، آج کل مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو کہتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولویوں نے پتہ نہیں تم لوگوں کو اوپر نیچے کرنے کا ایک وہ دے دیا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ ایسے ہی۔ تو یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور مہمانی کے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی کے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جنتیں بنائی ہیں، جنتیں بہت ساری ہیں، جیسے دنیا میں آپ جہاز میں سفر کریں گے نا تو اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں، ٹرین میں سفر کریں گے اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں، کسی ہوٹل میں جائیں گے تو اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں، کوئی 3 اسٹار ہے، کوئی 4 اسٹار ہے، کوئی 5 اسٹار ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب تم جنت مانگو نا اللہ سے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو سب سے اوپر والی مانگو، یہ نہ دیکھو کہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، نہیں، جس کو جو دینے والا ہے نا وہ بڑا کریم ہے، چھوٹی نہ مانگو، بڑی مانگو۔ آپ فرماتے ہیں اذا سألتموہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو،
مانگنا ہی ہے تو بڑی مانگو۔ بعض لوگ مانگنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی سنانے لگے کہ ایک بڑے میاں لاہور کے عرفات کے میدان میں اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے 500 کروڑ عطا فرما، 500 کروڑ عطا فرما۔ بڑے میاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں عرفات میں، تو ایک نوجوان پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بابا جی 500 کروڑ کا پتر تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس بہت ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جس کی جو چھت ہے نا، چھت وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش اس جنت کی چھت ہے۔ اور جنت میں جتنی نہریں دریا بہتے ہیں نا، شہد کے، دودھ کے، پانی کے، شراب کے، تو وہ سارے کے سارے دریا جنت الفردوس ہی سے نکلتے ہیں اور باقی جنتوں میں جاتے ہیں۔ خالدین فیہا، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس جنت میں جائیں گے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے، وہیں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، کبھی نہیں نکلیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ کبھی بھی وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، ان کا دل لگ جائے گا وہاں پہ، وہ کہیں گے بس یہیں رہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر سمندر سیاہی بن جائے تیرے رب کی تعریف کو لکھنے کے لیے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اتنا خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ایک اور سمندر کی ایک اور سیاہی بنا کر تیرے رب کی تعریف کو لکھا جائے تو دوسرے سمندر کی بھی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں شکل و صورت میں تم ہی جیسا انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، شکل و صورت میں تو تم ہی جیسا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان نا، درجہ تو آپ کا اللہ کے بعد ہے، آپ سے بڑا کسی کا درجہ نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ تھے تو انسان نا، آپ کی آنکھیں بھی تھیں، آپ کے کان بھی تھے، آپ کے سر مبارک پہ بال بھی تھے، آپ کے ہاتھ بھی تھے، آپ کے پاؤں مبارک بھی تھے، آپ اپنے پاؤں مبارک میں نالین شریفین بھی پہنتے تھے، یہ ساری باتیں تو ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں شکل و صورت میں تم ہی جیسا ہوں، یوحا الیہ، بس میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ مجھے تم سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے، دو نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، صرف ایک ہے۔ یہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ جو تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جس کو یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، عبادت کرتے ہوئے کسی کو شریک نہ کرے، صرف اللہ کے لیے کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، میری تعریف ہو۔ ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے، جہاد نہیں کوئی اور بھی عمل، جو بھی نیک عمل کرتا تو ہے اللہ کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ لوگ بھی کہیں واہ واہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے دل میں بات آتی رہتی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش رہے، لیکن جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ والی آیت لے کر آ گئے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، شرک نہ کرے۔ یہ دل میں آنا کہ دوسرے لوگ بھی اچھا کہیں، شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر شرک خفی کا
اندیشہ ہے۔ شرک خفی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ آج شیطان بڑا ظالم ہے، آج شیطان نے اخلاص چھین لیا ہے ہم سے، بالکل اخلاص چھین لیا ہے۔ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، فوراً اس نیکی کی سیلفی بناتے ہیں اور آگے وائرل کر دیتے ہیں۔ مقصود اس سے یہی ہوتا ہے نا کہ تعریف ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اب دوبارہ عمرے پہ جا رہا ہوں، دوبارہ حج پہ جا رہا ہوں، دوبارہ تبلیغ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمل ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ لوگ امداد کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، راشن دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر وائرل کرتے ہیں، دیکھو ہم کتنے سخی ہیں، کتنے گھر ہمارے خرچے پہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہ ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ جب یہ مریں گے نا، اللہ کے پاس جائیں گے، اس وقت کھلے گی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا تو وہیں ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ یہ آخری درس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔